لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن مسلمان حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں. ان کا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے. گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور ہے، لیکن گزشتہ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی آبرو پر وہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری، باہمی انتشار فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا اور ان سے غیرت حمیت کا ختم ہو جانا ہے. وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑے سوئے ہوئے ہیں. اس کمزور حالت میں بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہالینڈ کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خاکہ تراش لے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک، 2.25 ارب آبادی کے حکمران، یہ ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے. اب یہ کیسے جاگیں گے؟ تو ان کو عوام سے بیداری ملے گی. عوام جب ان کے خلاف کھڑی ہوگی، پوری قوت کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروائے گی، تو یہ ایک میسج ہے کہ مت سمجھنا کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے. وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی ناموس پہ حملہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں. اور تمام طبقات آگے بڑھیں تو اس سے میسج اچھا جائے گا، اس سے جو ہے وہ پیغام اچھا جائے گا. نبی رحمت پر جس نوعیت کے اعتراضات ہوں اسی نوعیت کے جوابات دیجئے. اسی طرح دشمن جس میدان کو اختیار کرے اس میدان میں جواب دینا چاہیے. جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کرو کہ یہ مسلمان عادی ہو جائیں، اور جب یہ عادی ہو جائیں گے اور اس کو بھی اگر یہ برداشت کر لیتے ہیں تو بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں. لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جھیل لیتے ہیں، ہم ہر تکلیف گوارا کر لیتے ہیں. ہماری کمزوریاں، ہماری مداحنتیں، ہمارا بہت کچھ بہت امور میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی. اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے، اس امت میں اور معاملات میں تو کمزوری دکھائی ہے، لیکن جب ان سے عشق رسول کا امتحان لیا گیا تو یہ پورے 100 نمبر لے کے پاس. تو اس لیے مغرب کو اپنی ان حرکتوں سے، ان مکروہ حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا سبق پڑھنا چاہیے اور پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے اور پوری طرح قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے.